سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو پاکستان کے 4 بڑے قومی مجرموں کے کارنامے گنائیں گے اور آپ پر فرض ہے کہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوگا۔ اب یہ جو 4 قومی مجرم ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے 22 لاکھ لوگ صرف اس سیلاب میں اب تک متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان نہیں، پنجاب کے 8 اضلاع ڈائریکٹ متاثر ہو کر ڈوب چکے ہیں۔ 16 تحصیلیں وہ بھی ڈوب چکی ہیں۔ لاہور کا پوش علاقہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے گیا۔ تو ڈائریکٹ کون ذمہ دار ہے؟ مجرم نمبر 1 پاکستان کے وہ فوجی جرنیل جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ پہلا، ضیاء الحق۔ ضیاء الحق نے اس ملک پر حکومت کرتے ہوئے ایک سنگل ڈیم نہیں بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی پر جھوٹا اسلام پھیلانے کے بجائے وہ اس قوم کے لیے کچھ ڈیمز، کچھ براج، کچھ جھیلیں بنا سکتا تھا، اور نہیں تو وہ کالا باغ ڈیم بھی بنا سکتا تھا۔ لیکن اس قومی مجرم نے اپنے حلف کا پہلے تو یہ توڑا، غداری کی کہ اس نے اقتدار پر قبضہ کیا، پھر حلف یہ توڑا کہ تمام تر اختیارات کے باوجود بھی اس نیک بخت انسان نے اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یوں پاکستان کا جو نمبر 1 قومی مجرم ہے، لوگوں کو ڈبونے والا، وہ پاکستان کا جنرل ضیاء الحق ہے۔ دوسرے نمبر پہ نواز شریف۔ ضیاء الحق نے نواز شریف کو لانچ کیا جنرل جیلانی کے ذریعے سے۔ اب پروڈکٹ کس کی تھی؟ جنرلز کی تھی۔ اس کو تمام اختیارات سونپ دیے۔ یہ آدمی سن 1984-85 سے لے کر 2025 تک پنجاب پر قابض ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے۔ اس آدمی نے جب وزیر اعلیٰ تھا، جب 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، اپوزیشن لیڈر بنا، اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بنا کئی دفعہ، اب اس کی بیٹی پھر فوجیوں نے بٹھایا ہے، تو ان سب کے باوجود انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے لوگوں کے گھروں پر ریڈ کروائے، انہوں نے ہر وہ گندا کام کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے پنجاب میں نہ کوئی جھیل بنائی، نہ کوئی دریا کے آگے بند باندھا، نہ انہوں نے کوئی ریزروائر بنایا۔ ایک ہی طریقہ ہے ان کے پاس کہ ان کے ہر دور میں سیلاب آتا ہے، پہلے نواز شریف ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا تھا، پھر شہباز شریف بیٹھتا تھا، اب مریم بیٹھتی ہے، اور نیچے جو جوتیاں کھانے والے ہیں یہ وہی عوام ہے۔ عوام کا پہلے دادا ان سے برباد ہوا، پھر ان کا باپ ہوا، اور اب ان کی تیسری نسل جو ہے وہ شریف خاندان کہ اس نالائکی، نکمی اور اس لوگوں کا جو کفارہ ہے، ان لوگوں کی گھٹیا سوچ کا، اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو پاکستان کا جو دوسرا قومی مجرم ہے وہ نواز شریف اور شریف خاندان ہے۔ اگر دنیا کے کسی اور ملک میں اتنی نیگلیجنس ہوتی تو ان لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکا دینا تھا۔ اس وجہ سے آج لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں، ان کے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ وہ فیملیاں جو دوسروں کو مدد کرتی تھی، آج دیکھیں فٹ پاتھ پر بریانی کے ڈبے لے کر کھا رہی ہیں۔ عزت دار گھرانے جن کے بال کوئی نہیں دیکھتا تھا، وہ روڈوں پہ بیٹھی ہیں پورے پنجاب میں۔ پاکستان کا تیسرا بڑا قومی مجرم پرویز مشرف، اس نے بھی اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن تمام تر اختیارات کے باوجود اس نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا۔ کالا باغ ڈیم پہ تو پھڈا تھا، کے پی کے بھی ناراض ہو سکتا ہے، سندھ کے بھی لوگ بھی ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن پنجاب کے جو دیگر ہیں شہر، دیگر جو دریا ہیں، اس پہ کون سی اس کو موت پڑی تھی کہ اس نے لال مسجد پہ تو حملہ کروا دیا، امریکہ کے کہنے پر پاکستان کو بارود سے اڑا دیا، پاکستان کے آئین کو توڑ ڈالا،
ایک کام اچھا کیا جو ججوں کو اس میں پھینٹا لگایا تھا۔ اس کے علاوہ اس آدمی نے کبھی پاکستان کے دریاؤں پر بند باندھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور یوں اس آدمی نے 10 سال تک پاکستان پر سیاہ و سفید حکومت کی اور مکے لہراتا تھا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب قبر میں پڑا ہے، اب تو امید ہے اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ دنیا میں تو اس کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیوں؟ ہاتھ میں ڈنڈا جو تھا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، دنیا پاکستان میں وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اب امید ہے قبر میں جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا من ربوں کا، من رسولوں کا، من کتابوں کا، تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ چلو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی عدالت نے کہا تھا کہ اس کو قبر سے نکال کر اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، تو پاکستان کا جو تیسرا بڑا قومی مجرم ہے وہ پاکستان کا یہ فوجی جرنیل ہے، جس نے محض اپنے اقتدار کے لیے 10 سال تک اس قوم پر حکومت کی، لیکن عوام کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ پاکستان کا چوتھا بڑا دشمن، قومی مجرم، پیپلز پارٹی، آصف زرداری۔ یہ لوگ بھی 3 دفعہ اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں، سندھ پر 34 سالوں سے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، یہ جب سیلاب سندھ میں داخل ہوگا، یاد رکھیے پاکستانی، یہ اب بارود سے اڑائیں گے جیسے پنجاب میں اڑا رہے ہیں۔ یہ المیہ ایک جنم لے گا کہ بغیر کسی پلاننگ کے کس نے راتوں رات بارود بھرا بندوں پہ اور اس کو اڑا دیا کہ ساتھ والے بڑے شہر کو بچانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے شہر کر جاتے ہوئے بیچ میں زمینیں کن بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی، کس کس فوجی کی، کس کس بڑے ذمہ دار MNAs کی، کس کس بڑے بیوروکریٹس کی، اور کس کس بڑے وزیر کی زمینیں آتی تھی، جن کو بچانے کے لیے انہوں نے جو بند ہیں وہاں پر بارود سے اڑایا ہے۔ یہ تاریخ نہیں لکھے گی کہ کل پرسوں آپ کو یہ حالات ہم بتائیں گے۔ سندھ میں یہ قومی پارٹی کے دعویدار ہونے کے باوجود انہوں نے ایک تو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، چلو اس پہ کنسنسس نہیں ہے، دیگر جب بھی پنجاب میں کسی بھی دریا پر کوئی براج یا جھیل کی تعمیر شروع ہوتی ہے، جیسے سندھ میں، سندھ جو دریا ہے وہاں پر ایک تھل کینال کا بڑا زبردست منصوبہ تیار کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے بعد پیپلز پارٹی نے اس منصوبے کو دفن کیا ہے، اور آج بھی وہ پکی نہریں پانی کی منتظر ہیں، جبکہ پانی پاکستان کے شہروں میں داخل ہو چکا ہے، لیکن تھل کینال کے کچے ایریے میں جو ریگستان ہے اس کے علاقوں کو اسی پیپلز پارٹی نے سیراب نہیں کرنے دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری پاکستان کی قومی مجرموں کی صف میں چوتھے نمبر پہ کھڑے ہیں، اور جو 5واں پاکستان کا غدار ہے یہ موجودہ حکمران ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ بیٹھے ہیں، ایک سٹیپ انہوں نے میٹرو بنا لی، انہوں نے موٹر وے بنا لیے، انہوں نے انڈر پاسز بنا لیے، انہوں نے سب کام کر لیے جس سے اس ملک کا پیسہ ضائع ہونا تھا۔ صرف ایک کام نہیں کیا، وہ یہ کہ کوئی ڈیم بنا لیں، کوئی جھیل بنا لیں، کوئی پشتہ بنا لیں جس سے غریب عوام کو فرق ہو۔ اب قوم کیا کرے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے یہ 4 قومی مجرم بڑے، حکومت نے کچھ نہیں کرنا، نہ حکومت کی اوقات ہے، حکومت تو خود یہ ہے، انہوں نے ان کو کیا سزا دینی ہے، سمبولک بھی صحیح، آپ لوگوں پہ ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو کتنا برداشت کرتے ہیں۔ اب آپ پہ ہے، پاکستان میں، پنجاب میں انتہا کی ڈرامہ بازی جاری ہے، اور اس ڈرامہ بازی کو روکنے کے لیے خاص کر پنجاب کے لوگوں پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سیلاب میں روتے ہوئے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کو اپنی عورتوں کے بین سنائی دے رہے ہیں، آپ کو ان کے مویشی مرتے ہوئے ڈیموں میں جاتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھوک اور ننگ سے بلبلاتے بچے اور چرند پرندوں کی آوازیں اور نظر آ رہے ہیں، تو پھر ایک کام کیجئے، ان لوگوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیے۔ اگر اب بھی آپ آواز نہیں اٹھائیں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد نہیں کرتے۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو جو اس حدیث کے باوجود، یہ قرآن کی اس آیت کے باوجود کہ کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، کیوں نہیں کہتے؟ اب تو بولیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔